بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المحصی جل جلالہ، اپنے علم اور شمار میں سب کچھ رکھنے والا۔ المحصی جل جلالہ وہ ہے جس نے اپنے علم کے مطابق ہر چیز کا شمار کیا ہوا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور بڑی سے بڑی چیز اسے علم میں لانے سے عاجز نہیں کر سکتی۔ المحصی جل جلالہ وہ ذات ہے علم رکھنے والی جو تمام معلومات کا احاطہ کرتی ہے۔ المحصی جل جلالہ وہ ذات ہے جو تمام ظاہری چیزوں کو دیکھنے والی ہے اور تمام مخفی اشیاء پر بھی خبردار اور واقف ہے۔ المحصی جل جلالہ وہ ذات ہے جو ظاہر میں آپ کے سانسوں کی نگہبانی اور باطن میں آپ کے حواس کی حفاظت فرماتا ہے۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اس کو ہر چیز کی گنتی معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات خاص ہے جس کے علم میں ہر چیز کے اعداد و شمار ہیں۔ پہاڑوں کے اندر جتنے ذرے ہیں ان کا بھی عدد معلوم ہے، اور دنیا ساری کے دریاؤں میں جتنے قطرے ہیں ان کا شمار بھی اس کے علم میں ہے۔ بارش کے قطروں اور تمام دنیا کے درختوں کے پتوں کے اعداد و شمار کا علم بھی اسی ذات کو ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کے پاس سے گزرے۔ وہ اپنی نماز میں دعا مانگ رہا تھا اور وہ یوں کہہ رہا تھا، اے وہ ذات جس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور کسی کا خیال اور گمان اس تک نہیں پہنچ سکتا، نہ اوصاف بیان کرنے والے اس کے اوصاف بیان کر سکتے ہیں، نہ حوادث زمانہ اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، نہ اسے گردش زمانہ سے کوئی اندیشہ ہے، جو پہاڑوں کے وزن اور سمندروں کے پیمانے اور بارش کے قطروں کی تعداد اور درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتا ہے، اور ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جن پر رات کی تاریکی چھاتی ہے اور جن پر دن روشنی ڈالتا ہے، اور نہ اس سے ایک آسمان دوسرے آسمان کو چھپا سکتا ہے اور نہ زمین دوسری زمین کو، اور نہ سمندر اس چیز کو چھپا سکتا ہے جو اس کی تہہ میں ہے، اور نہ کوئی پہاڑ ان چیزوں کو چھپا سکتا ہے جو اس کی سخت چٹانوں میں ہیں۔ تو میری عمر کے اے اللہ تو میری عمر کے آخری حصے کو سب سے بہترین حصہ بنا دے، اور میرے آخری عمل کو سب سے بہترین عمل بنا دے، اور میرا بہترین دن وہ بنا جس دن میری تجھ سے ملاقات ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ذمہ لگایا کہ جب یہ دیہاتی نماز سے فارغ ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ وہ نماز کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سونا ہدیہ میں آیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا اسے ہدیہ میں دیا اور فرمایا، میں نے تمہیں سونا اس وجہ سے دیا کہ تم نے عمدہ طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس دیہاتی نے ایسے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جو کہ اللہ تعالیٰ کے اس منبر کا المحصی کی جمع تشریح کرتے ہیں۔ اسی طرح بندے کے اعمال خیر و شر کا بھی پورا حساب و گنتی اس کے پاس محفوظ ہے، اس کا علم ان سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز ہم نے گن کر لکھ رکھی ہے، یعنی ہم نے ان اعمال میں سے ہر چیز کو ان کے اعمال ناموں میں لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے، جس کو یہ یقین ہو جائے کہ میری نگرانی کی جا رہی ہے، میرے ہر عمل کو محفوظ کیا جا رہا ہے، میری زبان سے نکلنے والے ہر بول کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، تو وہ شخص اپنے ہر عمل کا محاسبہ کرتا رہے گا۔ جہاں غلطی نظر آئی وہاں توبہ استغفار کرے گا، اس لیے کہ جب یہ بات دل کی گہرائیوں میں اتر جائے کہ اللہ جل جلالہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور وہ ہر چیز کا شمار کرنے والا ہے، میرے ہر حال سے باخبر ہے، تو انسان ہر وقت اپنے آپ کو آزمائش میں سمجھے گا۔ المحصی جل جلالہ کا نظام شماریات کیسا عجیب و غریب ہے۔ آپ کو دنیا کے کسی کونے میں کوئی 500 سال کا بوڑھا نہیں ملے گا کہ فرشتے بھول گئے ہوں، اور کہیں کسی کونے میں ایک شخص رہ گیا ہو، نہیں، بلکہ دنیا میں ہر آنے والا شخص جتنے سانس لے کر آتا ہے اس سے ایک سانس نہ کم نہ زیادہ۔ یہ صرف المحصی جل جلالہ کے شماریات کا نظام ہے۔ جس کو اس اسم کی معرفت حاصل ہوگی وہ اپنی زبان اور ہاتھ اور وقت کے استعمال میں بہت محتاط رہے گا کہ اللہ جل شانہ ہر چیز کے شمار کرنے والے، ہر زبان کا بول اور ہاتھ کا استعمال اور جو عمر کے قیمتی سانس مجھے ملے ہیں وہ سب شمار ہوں گے۔ اس لیے زبان سے غیبت نہ ہو، غیر تحقیق کے کسی پر الزام نہ لگایا جائے، ایک کی بات سن کر دوسرے کے خلاف بدگمانی نہ اختیار کی جائے۔ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند وصیتیں فرمائی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اپنی زبان کو سوائے خیر کے ہر قسم کی بات سے محفوظ رکھو، اس سے تم شیطان پر قابو پا لو گے۔ اسی طرح وقت کی حفاظت کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع عطا فرمایا ہے، کوئی وقت اس کی یاد کے بغیر نہ گزر جائے۔ کوئی برا خیال دل میں آئے تو فوراً سوچے کہ اگر میں یہ برائی کروں گا، کسی کو تکلیف دوں گا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں شمار میں یہ بات آ جائے گی اور پھر وہاں روز قیامت جواب دینا ہوگا۔